السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صلۃ الارحام، رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی۔ قال اللہ تعالی واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ صلہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جوڑنا، اور ارحام رحم کی جمع ہے۔ ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم یا رحم دونوں طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ ووم کو کہتے ہیں بچہ دانی، جہاں دنیا میں آنے سے پہلے بچہ پرورش پاتا ہے، اور اس کا معنی رشتہ داری بھی ہے، قرابت داری، ریلیشن شپ۔ تو صلۃ الارحام کا معنی ہوا رشتوں کو جوڑنا، کیونکہ رشتے کس سے وجود میں آتے ہیں؟ رحم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر دور میں بہت سے لوگ پیدا کیے، اور جیسے کہ یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے تو اس کے آغاز میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے بنایا، اس سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ تو انسانیت کا آغاز کہاں ہوا؟ آدم اور حوا سے۔ رشتے کیسے وجود میں آئے؟ حوا کے وجود سے۔ تو یہاں سے لفظ ارحام نکلا ہے، اور پھر خاص طور پر ارحام کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کو بگاڑنے سے، انہیں خراب کرنے سے پرہیز کرو، ان کا حق ادا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ ایک بہت بڑا کنبہ ہے، اٹس اے بگر فیملی، اور سب کے سب کس کی اولاد ہے؟ آدم اور حوا کی۔ خواہ کوئی کالا ہے یا گورا ہے، عرب ہے یا اجمی ہے، کوئی بھی جو ہے، اس وقت بھی آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نہ کسی کنیکشن میں دور پار ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ لیکن صلۃ الارحام میں جو ترتیب ہے وہ ہے الاقرب فالاقرب۔ صلہ رحمی کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ قریب ترین رشتوں سے ہوگا، معروف، جانے پہچانے، نون، فیملیئر اور قریب، اور پھر اس کا سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے پوری انسانیت تک چلا جاتا ہے، پھر ان کے اپنے حقوق ہیں۔ اسی لیے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ جن کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ان کو برقرار رکھتے ہیں، ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس مفسدین کون ہوتے ہیں؟ فاسقین کون ہوتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو کاٹتے ہیں اس کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے بلڈ ریلیشن سے، اور پھیلتے پھیلتے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے پوری نسل انسانی کو، اور تمام نسل انسانی سے ہمارا کسی نہ کسی درجے کا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک خاموش عہد ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی اس وقت ترقی کرتی ہے، اس وقت فلاح پاتی، کامیاب ہوتی ہے جب اس کے رہنے والے باہم ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے عہد، جو زبان حال سے ہوں یا زبان قال سے، ان کو پورا کرنے والے ہوں۔ تو ما امر اللہ بہ ان یوصل میں تمام قسم کے تعلقات آ جاتے ہیں،
جن کا لحاظ رکھنے کا ہمیں حکم ہے۔ تو تمام انسانوں کے ساتھ، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اپنوں سے شروع ہو کر غیروں تک اور دور دراز تک جو بھی کوئی ہو، اس کے ساتھ ہمارا تعلق اصلاح کی بنیاد پر ہونا چاہیے، فساد کی بنیاد پر نہیں۔ تعمیری رویہ ہونا چاہیے، تخریبی نہیں۔ بنانے کی فکر کرنی چاہیے، بگاڑنے کی نہیں۔ ہمارے مزاج میں جوڑنے کا عنصر غالب ہونا چاہیے، توڑنے کا نہیں۔ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ جوڑنے کا۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ ہم جوڑنے والے بنیں، تعلقات کو توڑنے والے، خراب کرنے والے، بگاڑنے والے نہیں۔ تو گویا انسانی رویوں میں دو طرح کے رویے، ایک رویہ ہے جس کو آپ جوڑنا کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہے جسے آپ کاٹنا کہہ سکتے ہیں۔ وصل اور قطع، جوڑنا اور توڑنا، ملانا اور کاٹنا۔ یا تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو تعلقات کو بنا کر رکھتے ہیں، یا پھر ان میں سے جو ان کو کاٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ جوڑنے کے لیے بھی کچھ کوالٹیز چاہیے، اور توڑنے والوں کی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں، جوڑنے والوں میں یا کاٹنے والوں میں۔ خواہ وہ بات اپنے والدین اور اولاد کی ہو یا پھر آدم کی اولاد کی ہو، یعنی اس کا اطلاق سب سے پہلے تو اپنی اولاد اور اپنے والدین پر ہوتا ہے، لیکن بڑے ریلیشن شپ میں کس کی اولاد پر؟ آدم کی اولاد پر ہوتا ہے۔ جوڑنے کے لیے کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے انسان میں؟ کون سی چیزیں ہیں جو جوڑنے کا سبب بناتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو کاٹنے کا؟ عام زندگی میں آپ دیکھیے، کسی چیز کو جوڑنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کے برعکس کاٹنے کے لیے دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے، جوڑنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ گلو یا اسٹیپلر یا پین یا کوئی بھی ایسی چیز، اور کاٹنے کے لیے کینچی یا بلیڈ ہیں۔ دونوں چیزیں، گلو ہوگی تو کاغذ جڑ جائیں گے، کینچی ہوگی تو کاغذ کٹ جائیں گے۔ اسی طرح رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھی ایک چیز چاہیے اور کاٹنے کے لیے بھی ایک چیز چاہیے۔ آپ کے خیال میں وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان باہم جڑتے ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان کٹتے ہیں؟ گلو اور کینچی کی مثال سے سمجھائیے۔ جوڑنے والی چیز، کیا چیز جوڑتی ہے؟ مجھے وہ چیز چاہیے جس سے لوگ جڑا کریں، اور وہ بات چاہیے کہ جس سے لوگ کٹتے ہیں تو اس سے ہم بچ سکیں۔ محبت جوڑنے والی چیز ہے، گلو کی طرح۔ کسی کو بھی آپ محبت دیں گے، اس سے مہربانی کا سلوک کریں گے، اس کی غلطیوں سے درگزر کریں گے، نرمی سے پیش آئیں گے، کائنڈنس اور کیئر کا رویہ ہوگا، تو بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے لوگ آپ کے قریب آنے لگیں گے، جڑنے لگیں گے۔ اور اس کے برعکس نفرت، سخت مزاجی، ہارشنس، بد اخلاقی، بدتمیزی، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے قریب سے قریب ترین دوست بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دو مختلف طرح کی خصوصیات ہیں۔ محبت اور نفرت برابر نہیں، مہربانی اور سختی برابر نہیں، غصہ اور نرمی برابر نہیں۔ تو یہ دو مختلف طرح کے رویے ہیں۔ ہم سب اپنے رویے پر غور کریں۔ جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت لوگ ہماری مرضی کے مطابق ہی چلیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت سے مواقع ایسے آئیں گے دن میں کہ جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی سچویشن سامنے آ جائے گی کہ جس سے دوسرے سے آپ کو اختلاف ہوگا، شکایت ہوگی، خفگی ہوگی، ناراضگی ہوگی۔ ایسے میں ہمارے پاس پھر ایک ڈیسیژن کا وقت ہوتا ہے، یا تو کاٹ دیں اور یا پھر جوڑ دیں۔ اس میں کٹنا کیسے ہوگا اور جڑنا کیسے ہوگا؟ صرف اس وقت جڑ سکتے ہیں جب درگزر کریں، دل بڑا کریں، اور کاٹنے کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ توڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے، ایک ٹھوکر کافی ہوتی ہے۔ اور پھر اوپر سے یہ کہ شیطان بھی ہر وقت پھوٹ ڈلوانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ قرآن نے ایک نسخہ بتایا، قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، میرے بندوں سے کہو وہ بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہو،
التی ہی احسن. اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈلوا دے گا، فساد پیدا کر دے گا. تو جوڑنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز محبت ہے. اور محبت وہ نہیں جو کوئی دے تو ہم دیں، کوئی دے یا نہ دے ہم جڑنے والے بنیں. کیونکہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ میں اس سے جڑوں جو مجھ سے کٹے، کیونکہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہی ہوگا نا. تو یہاں پر صلۃ الارحام میں جب رشتہ داروں سے جوڑنے کی بات ہے خاص طور پر، اور قریبی رشتہ داروں سے، تو اس میں پھر خاص طور پر کیا چیزیں چاہیے؟ محبت، نرمی، خیر خواہی، واجب اور مستحب حقوق کی ادائیگی. واجب کون ہے؟ جو اللہ کی طرف سے لازم ہے کہ یہ تو حق دینا ہی ہے، چاہے دوسرا تمہیں دے یا نہ دے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستحب کے درجے پسندیدہ ہیں، دو تو بہت اچھا، اگر نہیں دے سکتے تو بھی کوئی بات نہیں. پھر یہ کہ ان پر خرچ کرنا، مال خرچ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. دوسرے کی ضروریات کا خیال کرنا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تعلقات کو جوڑنے کا، دلوں کو نرم کرنے کا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا. یعنی رشتہ داروں سے اگر آپ جوڑنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ ان پہ خرچ کرنا ہوگا، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا ہوگا، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا ہوگا، ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا، ان سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہوگا اور فائدہ مند چیزوں کو ان کی طرف لے جانا ہوگا. عربی میں کہتے ہیں دفع الضرر. دفع الضرر کا کیا معنی؟ کوئی بھی چیز جو انہیں نقصان دینے والی ہے اس کو دور کرنا، اور کوئی بھی چیز جو انہیں فائدہ دے سکتی ہے اس کو ان کی طرف لے جانا. اور پھر عام اخلاق کے جو رویے ہیں، طلاقت الوجہ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ خندہ روئی، خندہ پیشانی، اچھی طرح کھلے دل سے ملنا، احترام کرنا، یہ تمام چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں. تو صلۃ الارحام ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے لاتا ہے، اور جس کا حکم اللہ نے بارہا دیا ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تھا، دین کو پھیلانا شروع کیا تھا، تو سب سے پہلے کس سے شروع کیا؟ اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے. پہلا پیغام جو آپ نے دیا وہ حضرت خدیجہ کو تھا، اور پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ ساتھ دیگر قریبی لوگ، الاقرب فالاقرب. پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر آتا ہے تو اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر ہے، اور پھر فوراً بعد رشتہ داروں کا ذکر آتا ہے. کوئی آیت یاد ہے آپ کو؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. 11 مقامات پر ذوی القربى یا ذوی الارحام کا ذکر آتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت داروں کے حقوق کو سامنے رکھو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ تمہارا یہ ساتھی کس بات کا حکم دیتا ہے، کیا ہے اس کی تعلیمات، کیا حکم دیتا ہے، تو توحید کا ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. کیا کیا چیزیں؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، سب سے پہلے اللہ کی عبادت، نماز، والصدق، سچائی، والعفاف، پاک دامنی، والصلہ، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک. ایک صحابی ہے عامر بن عنبسہ، پہلی دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا پیغام لے کر آئے، آپ کا میسج کیا ہے، آپ کیا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، آپ کیا سکھاتے ہیں، آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے، کیا دے کر بھیجا گیا ہے. تو دوسری چیزوں کے ساتھ آپ جس چیز کا ذکر کرتے ہیں اور نمبر 1 پہ ذکر کرتے ہیں وہ ارسلنی بالصلۃ، کہ مجھے صلہ رحمی کے ساتھ بھیجا گیا کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھوں، ان کے حقوق ادا کروں. ارسلنی بصلۃ. تو گویا دین اسلام کی جو نمایاں خصوصیات ہیں، اہم تعلیمات ہیں، اللہ کی عبادت کے بعد جو اہم ترین کرنے کا کام ہے وہ انسانی تعلقات کی بھلائی ہے، ان کی خیر خواہی ہے.
اور انسانی تعلقات میں بھی سب سے پہلے الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے قریب ترین کا حق ہے، اور قریب ترین میں رشتہ دار آتے ہیں، اور والدین کے بعد پھر اولاد اور دیگر رشتہ دار. اور حکم کیا ہے کہ ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو. جب یہ کہا گیا ارسلنی بالصلۃ کہ مجھے صلہ کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو کیا معنی اس کا؟ کہ مجھے حت الوسع رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، میل ملاپ رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے، ان سے کاٹنا نہیں ہے. کیوں؟ جہاں رشتہ داروں کے ساتھ یا قریب ترین، کیونکہ اقرب کی بات ہو رہی ہے نا، اور ذوی القربہ کا معنی بھی یہی ہے، اور عموماً خاندان کے اندر ہی انسان رہتا ہے، اور قریب ترین لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں تو بلا وجہ کی ہر وقت ایک بے چینی اور ایک غم اور دکھ اور ٹینشن اور ایک تکلیف رہتی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا. یعنی دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، اگر دیکھا جائے کہ ہر ایک اگر اپنی فیملی کا ہی ذمہ لے لے، ہر ایک اس کو ہی لک آفٹر کرنا شروع کرے اور خرابی کرنے والوں کو پکڑے اور ان کی اصلاح کرے، تو بہت سے کرائمز اور خرابیاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں. خون کے رشتوں کا باہم ایک عجیب سا تعلق ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے ان کے اندر، اور وہ مختلف طریقوں کے ساتھ آپ کی بھلائی کرتے ہیں، اور اگر جواب میں ان کے ساتھ بھلائی نہ کی جائے تو پھر انسان وہ جو ایک احترام کا سلسلہ یا ڈوری جڑتی ہے نا پہلی، یعنی جو پہلا قطرہ ہے وہی نہیں گرتا. یعنی اگر قریب ترین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تو دور والوں کے آپ کہاں سے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ وہ جن کے آپ پر احسان ہیں اگر ان کو ہی ری پے نہیں کر رہے تو باقیوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ باقی نسل انسانی کی خیر خواہی اس طرح ہو ہی نہیں سکتی. تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دیتی ہے، دین کا صفایا کر دیتی ہے، تو وہ خرابی کہیں بھی ہو اور خصوصاً اگر خاندان کے اندر ہو تو بہت سی مشکلات کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے. بڑوں میں اگر ہو اور پھر اپنے خاندان کا احترام نہ ہو تو باقی نسل انسانی کا کیا احترام ہو؟ یعنی احترام خاندان دراصل پہلا قدم یا پہلی سیڑھی ہے احترام انسانیت کی طرف. جس کو خاندان کا احترام آ گیا وہ نسل انسانی کا بھی احترام کرے گا. یعنی چھوٹے کنبے کے ساتھ بنانا آ گیا تو بڑے کے ساتھ خود ہی اچھے تعلقات ہو جائیں گے. حدیث دیکھتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم شاخ ہے، جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے، اور یہ مختصر روایت ہے جس کی وضاحت ایک اور روایت کرتی ہے، اور وہ روایت بھی کچھ یوں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ان اللہ خلق الخلق، کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ من خلقہ، جب وہ اس کی تخلیق سے فارغ ہو گیا، قالت الرحم، تو رحم نے کہا، ھذا مقام العائذ بک، یہ مقام ہے، جگہ ہے، موقع ہے تیری پناہ لینے والے کا، من القطیعۃ، قطع رحمی سے. قال نعم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں. اما ترضینا، کیا تو راضی نہیں ہے، ان اصل من وصلکی، کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے، واقطع من قطعکی، اور اسے کاٹ دوں جو تجھے کاٹے. قالت بلا، رحم بولی کیوں نہیں یا رب، اے رب. قال هو لکی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے لیے ہے، یعنی تیری یہ بات سن لی گئی اور تیری دعا قبول کر لی گئی اور تو نے اپنا مقدمہ جیت لیا، یعنی فیصلہ تیرے ہی حق میں. ہوا لکی کا کیا مطلب ہے؟ فیصلہ تیرے حق میں، جو تو نے کہا وہی ہوگا. حدیث کی لفظی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو مزید آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ان عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت رضی اللہ عنہا سے، زوج النبی، جو زوجہ ہیں یا بیوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، قال، آپ نے فرمایا،
الرحم رحم رشتہ داری، شجنتن، یہ جو شجنہ لفظ ہے یہ شاخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن سادی شاخ کے لیے نہیں بلکہ پیچیدہ یا الجھی ہوئی شاخ، وادی کے رستے کے لیے بھی آتا ہے۔ الجھی ہوئی پیچیدہ ٹہنی، کچھ ٹہنی ہوتی ہے نا بالکل سیدھی، اور کچھ ہوتی ہیں جو ایسے پودے دیکھے نا آپ نے جن کے گول گول گھوم رہی ہوتی ٹہنی، یا اس سے بھی زیادہ یعنی تھک بھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے میں گنجھی بھی ہوتی ہیں۔ تو رحم جو ہے شجنتن ہے، یعنی ایک شاخ کی طرح ہے۔ شاخ سے کیوں تشبیہ دی؟ کیونکہ رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں نا ان کو اگر آپ ایک پیپر پہ لانا چاہیں تو بالکل ایک ٹری بن جائے گا۔ تو یہ شجنہ شاخ کے لیے بھی آتا ہے اور درخت کا پیچیدہ اور الجھی ہوئی شاخوں والا ہونا بھی ہوتا ہے۔ یعنی رحم کیا ہے؟ ایک ٹری کی طرح ہے، یہ ایک شاخ کی طرح ہے، کیونکہ اس کے کئی طرف تعلق ہوتے ہیں نا، دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی، تو اس کے کئی ایک آگے برانچز ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ رشتے بتانے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ کون ہے، یہ پھوپھی کی بیٹی کی نواسی ہے اور یہ فلاں کی فلاں ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں آپ پھر بھول جائیں گے کہ اچھا یہ کون ہے اور وہ کون، الجھاؤ ہوتا ہے اس میں۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ شجنتن ہے۔ رشتہ داری جو ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے، یوں کہہ لیجئے سمپل زبان میں۔ اور پھر فمن وصلها، جو اس کو جوڑے گا، وصلتہ، میں اس کو جوڑوں گا، ومن قطعها قطعتہ، تو جو اس کو کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ یا میں سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس مختصر حدیث میں اللہ تعالیٰ ہی سے روایت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے، اور اس میں شجنہ کے ساتھ شجنۃ من الرحمن آتا ہے کہ ان الرحم شجنۃ من الرحمن تقول یا رب انی ظلمت یا رب انی قطعت یا رب، اور پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ فیجیبها ربها عز وجل، تو اس کا رب عز وجل یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جواب دیتے ہیں، اما ترضینا، کیا تو راضی نہیں، کیا تو خوش نہیں، ان اقطع من قطعک، کہ میں اسے کاٹ ڈالوں جو تجھے کاٹے، واصل من وصلک، اور اسے جوڑ دوں جو تجھے جوڑ کے رکھے۔ تو یہاں بھی شجنہ کا معنی کیا ہے کہ رحم جو ہے وہ رحمان سے بندھی ہوئی، یعنی اس کا اوریجن جو ہے وہ رحمان ہے، اور رحمان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، ذاتی نام یا صفاتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب شجنۃ من الرحمن کہا گیا تو یہ اضافت کون سی اضافت ہے؟ تشریفی، اضافت تشریفی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحم کو بہت عزت بخشی ہے، اس کا تعلق اپنی صفت کے ساتھ جوڑا ہے، ذات سے نہیں۔ اس کا یہ مطلب خدا نخواستہ ہرگز نہیں کہ رحم جو ہے اس کا تعلق رحمان سے ہے یا اللہ تعالیٰ سے اور اس کی ذات کا حصہ، نو، ذات کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے رحم کو اہمیت دینے کے لیے اس کا تعلق اپنی صفت رحمان سے جوڑا ہے، یعنی رحم اور رحمان کا اوریجن ایک ہی ہے، جس کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، وشققت لها، اور میں نے مشتق کیا، نکالا، من اسمی، اس کا نام اپنے نام سے، یعنی میں نے اس کا نام اپنے نام پر رکھا، رحمان سے اس کو ریلیٹ کیا۔ فمن وصلها وصلته، تو جو اس کو جوڑے گا میں اسے اپنے سے جوڑوں گا۔ ومن قطعها بتته، یہاں قطعته کی بجائے کیا لفظ آتا ہے؟ بتته، تو جو اس کو کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، معنی وہی ہے۔ تو مفہوم کیا ہے دراصل حدیث کا؟ کہ جو شخص رشتوں کو جوڑے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، اور جو رشتوں کو کاٹے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ شققت لها من اسمی، کہ میں نے رحم کا لفظ رحمان سے مشتق کیا ہے، یعنی رحم کا تعلق رحمان سے ہے، یعنی نام بھی جڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو شخص رحم یا رشتہ داری کا پاس رکھے گا وہ اللہ سے جڑے گا، اللہ کے قریب اور پسندیدہ ترین بندوں میں سے ہوگا، اور جو اسے کاٹے گا وہ اللہ سے دور ہو جائے گا یا دور کر دیا جائے گا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اللہ سے جڑنا، اللہ کے قریب ہونا اور اللہ سے دور ہونا، اور پھر خاص طور پر اللہ کی رحمت سے، کیونکہ رحم
رحمان سے ہے نا، تو پھر کس سے جڑے؟ رحمت سے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق کون ہے؟ جو رشتوں کو جوڑنے والا ہے، اور اللہ کی رحمت سے دور کون ہے؟ جو رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی، انسان کا ایک احترام رکھا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے وہ ہیں جو انسانیت کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شرافت سے جینا جانے، جیئیں اور جینے دیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کو محبت دیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں، اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں، کیونکہ غلطیاں سب میں ہیں، کوئی بھی پاک نہیں ہے ان سے۔ دیکھیے زمین کی ہر چیز کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ لگیں کہ انسان کتنا محترم ہے، اور ہر وہ انسان جو انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرے، انسانوں کو فائدہ پہنچائے، انسانوں کا خیر خواہ ہو، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور انسانوں میں سے بھی وہ انسان جو قریب ترین کو فائدہ پہنچائے، وہ زیادہ قریب ہے اللہ کے۔ اور قریب ترین کا حق کس لیے رکھا؟ کیونکہ ان کا احسان ہوتا ہے انسان پر، وہ اس پر حق رکھتے ہیں۔ اور وہ انسان تعلقات کے اعتبار سے کامیاب انسان نہیں جو اپنے قریب ترین سے تعلق رکھنا نہ جانے، ان سے ہی نہ بنانا جانے۔ اور انسان کی آزمائش بھی سب سے زیادہ قریب ترین کے لوگوں سے ہوتی ہے، مشکلات بھی وہی زیادہ پیش آتی ہیں۔ جو دور ہیں، تو کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے، جو دور ہیں، جن سے آپ کا تعلق واسطہ رشتہ ہی کوئی نہیں، ان کو تو آپ دور دور سے سلام کریں گے، دور سے اپریشیٹ کریں گے، دور سے آپ کو بہت خوبصورت چیز نظر آئے گی۔ کسی بھی چیز کو جب آپ میگنیفائنگ گلاس سے دیکھتے ہیں تو کیسے لگتی، اس کی اصلیت نظر آتی ہے، اور پھر وہ بدنما لگنے لگتی، لیکن جب دور سے دیکھتے تو بڑی خوشنما نظر آتی۔ کسی باغ کو آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، بعض اوقات ایسا گھاس اتنا خوبصورت لگتا ہے، دل چاہتا ہے جا کے وہاں لیٹ جائیں یا نماز پڑھیں، لیکن جب اس پہ چلنے لگتے ہیں، قریب جاتے ہیں، تو بالکل ہی وہ اس کا وہ پرسپیکٹو بدل جاتا ہے، لک ہی بدل جاتی ہے۔ پھر آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اچھا یہاں بیٹھیں یا وہاں یا وہاں یا وہاں، سلیکشن میں مشکل ہو جاتی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جو قریب کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی خامیاں یا ان کی خوبیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو یہیں سے انسان کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ جس چیز کی خامی اسے نظر آ رہی ہے، جہاں غلطی اس کو نظر آ رہی ہے، اسے دیکھنے کے باوجود کون ہے جو اس سے درگزر کرے، کون ہے جو اس کو معاف کرے، کون ہے جو اس سے درگزر کر کے اللہ کے حکم کو سامنے رکھے اور تعلق کو پھر بھی جوڑ کر رکھے۔ کیونکہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑتا ہے، جوڑنے والا وہ ہے جو کاٹنے والے سے جڑتا ہے۔ جوڑنے کا عمل کیا؟ اگر ذرا غور کریں نا، جوڑنا، جوڑا جاتا کس کو ہے؟ جو پہلے سے جڑی ہوئی چیز، جو چیز پہلے سے جڑی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک چیز ہے وہ پہلے سے جڑی ہے تو آپ کیا جوڑ رہے ہیں، اور اگر یہ چیز اس سے الگ ہو جائے تو پھر آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جوڑنا، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ کیونکہ ہر لمحہ اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے، کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہو جائے، اور پھر انسان اس کو ریپیئر کرتا رہے۔ یعنی یہ ایسے تعلق ہے جو ہر وقت کھلنے کو تیار ہے، ہر وقت ٹوٹنے کے لیے تیار ہے، ہر وقت الگ ہونے کی سوچتے ہیں، تو پھر ان کو پکڑ پکڑ کے واپس ملاتے رہنا، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ جوڑنے کے عمل کو تھوڑا سا غور کریں۔ مثلا کپڑا کبھی سیا آپ نے؟ جب کپڑے کو سینے لگتے ہیں تو دو حصوں کو جوڑتے ہیں تو کس کس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں؟ عدل و انصاف بھی آتا ہے پھر اس میں، برابر ہو۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ نے دو رکھ دی اور چلا دی مشین اور وہ جڑتا چلا جائے گا۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو سیدھا کرتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے کرتے 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 کرتے، حتیٰ کہ آخر میں بھی اگر آپ غافل ہو نا، وہاں بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے معاملہ۔ اور سیدھی سلائی تو ایک پورا مرحلہ ہے جو کچھ مہارت کے بعد ہی آتی، شروع میں نہیں آتی۔ اسی طرح کوئی کبھی ٹوٹا ہوا برتن جوڑا، کبھی گلو لگا کے دو چیزوں کو اکٹھا کیا ہوگا، کبھی پیپر کے ساتھ پیپر جوڑا، اسٹیپل کیا، پن لگائی۔ کس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ بہت احتیاط کا معاملہ ہوتا ہے جو آپ کی توجہ مانگتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جوڑنے کا کام نہیں ہو سکتا، غفلت میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو شعوری کوشش کرنی پڑتی، پھر جڑتا ہے۔ اینٹوں کو باہم جوڑنے کا کام دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو کتنے طرف سے دیکھتے ہیں نا۔ مثلا اگر اس میز کی ٹاپ ہی اس کے اوپر نیچے کے ڈھانچے پہ جوڑنی ہو تو ایسے تو نہیں لا کے بس رکھ دیں گے تو وہ
کہاں کہاں سے آپ اس کے اینگل سے دیکھیں گے، رائٹ سے دیکھیں گے، لیفٹ سے دیکھیں گے، اوپر سے نیچے سے برابر ہو گئی، پھر جا کے اس کے اوپر کے پھر بازو کا جوڑنے کے لیے کہتا ہے پریشر ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک طرف پریشر زیادہ ڈالتے ہیں دوسری طرف تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی بہت سے ہیلے کرنے پڑتے ہیں چیز کو جوڑنے، احتیاط بھی ہوتی ہے، کانشیس ہونا ہوتا ہے، مختلف طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہوگا ایک چیز جوڑتے ہیں، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں وہ ٹوٹی پڑی ہوتی ہے یا وہ پھر اکھڑ جاتی ہے. اکثر ایسا تھا نا، ایک دفعہ کوئی چیز اکھڑ جاتی ہے، کئی دفعہ آپ اس کو جوڑتے رہتے، پھر تھوڑے دن میں پھر اکھڑ جائے گی. ٹیپ لگا کے جاتے ہیں اور پھر تھوڑے دن میں ٹیپ واپس، کبھی گرمی نے اس کو خراب کر دیا، کبھی سردی نے کڑا دیا، خراب ہوگی. تو جو ہی موسم بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، کچھ تبدیلیاں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی. تو یہ تعلقات ایسے نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے جوڑ دیے، آپ نے ایک دفعہ کسی کی دعوت کر دی یا کسی کو بلا لیا یا کسی کو کوئی تحفہ بھیج دیا یا کسی کو کوئی خط لکھ دیا یا ایک فون کال کر دی اور اب آپ کیا سمجھے اور اب جڑ گیا سب کچھ. نہیں، اس کے ساتھ مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کو تر و تازہ رکھنا پڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے ابلھا ببلالھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے فرمایا ابلھا ببلالھا. بلل اور بے لام، لام جو ہے اس میں معنی ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کو فریش رکھنے کا اور تازہ رکھنے کے، چھڑکاؤ دے کے اس کو. کبھی آپ نے سبزی والوں کو دیکھا ہوگا کیا کرتے ہیں، اسپرنکل کرتے، چھڑکتے رہتے. یہ چھڑکاؤ اس کو تازہ رکھتا ہے، اور چھڑکاؤ چھوڑ دے مرجھا جاتی چیز. تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھی بار بار چھڑکاؤ دینا پڑتا ہے، ٹائملی جوڑنا پڑتا ہے. اگر آپ ان کو ان ٹائم نہیں کریں گے، وہ پانی نہیں دیں گے پودوں کو، مرجھا جائیں گے. کیل ٹھوکنے پڑتے ہیں، وہ بھی ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. سیزن جو ہے نا، یہ پیچدار ٹہنی ہے. مختلف درختوں کی ٹہنیاں مختلف طرح کی ہوتی ہے. جا کے کسی بھی پودے کو آپ دیکھیں، ہر پودے کا رنگ الگ ہے. کدو کی بیل میں آپ دیکھیں ٹہنیاں، وہ شاخیں اور طرح کی ہوں گی، مختلف پودوں کی. یعنی یہ پیچ در پیچ ہے. رشتہ داریاں کیا ہیں، سیدھی چیز نہیں ہے، یہ بڑی ٹیڑھی چیزیں ہیں. یعنی پیچ دار چیز ہے، ہمدار چیز ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. عن جبیر بن مطعم انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. لفظی وضاحت، ان جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہو بے شک انہوں نے، سمع سنا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، لا يدخل الجنت نہ داخل ہوگا جنت میں، قاطع قطع کرنے والا، قاطع جنت میں نہیں جائے گا. تو معمولی چیز نہیں ہے. یہاں پر قاطع اور رحم کی بات نہیں آئی، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ رحم ہی سے آغاز ہے. اور ویسے بھی انسانی تعلقات میں کاٹنے والا، توڑنے والا ناپسندیدہ شخص ہے. یعنی دو رویے، ایک ہے کہ لوگوں کو اپنے سے جوڑ کے رکھے، اور ایک کیا ہے، توڑ دیں. اس سے بھی کاٹ لیں، اس سے بھی روٹ جائیں، اس سے بھی غافل ہو جائیں، اس کو بھی بھلا دیں. یہ دو مختلف ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. ایک ہے بنانا اور ایک ہے بگاڑنا، ایک ہے جوڑنا اور ایک ہے کاٹنا. تو جو کاٹنے والے لوگ ہیں وہ جنت کے مستحق نہیں. جب جنت کی بات آتی ہے تو ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے اعمال کے بارے میں بتائیے کہ جنہیں میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں. مجھے چند ایک ایسی باتیں بتا دیجئے کہ میں وہ کر کے جنت میں بس پہنچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جن باتوں کا حکم دیا وہ کیا تھی، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، نماز اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. بس 5 باتیں بتائی. اللہ کی عبادت، شرک سے پرہیز، نماز، زکوٰۃ اور صلہ رحمی، تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ جو صلہ رحمی نہ کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یعنی رشتے اور خاندان کے ساتھ بنا کے رکھنا، جوڑ کے رکھنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. اور ان کو توڑنا نہیں، ان کو نقصان دینا نہیں. دراصل کس کو نقصان دینا؟ خود اپنے آپ کو نقصان دینا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کو
جو کام جب کرنا چاہیے وہ اس وقت وہ کر لے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے بندے کو حکمت نصیب ہوتی. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور حکمت کیا؟ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن. کس وقت کیا کرنا ہے مجھے. جہاں پختگی درکار ہو وہاں پکا ہو جائے انسان، فارم ہو جائے، استقامت اختیار کرے. جہاں چپ رہنے کی ضرورت ہے وہاں ایسے خاموش رہے کہ جسے بولنا آتا ہی نہیں. اور جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں چپ نہ رہے. جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں ریشم بن جائے. جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں فولاد بن جائے. جہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہے وہاں رک جائے. اور جہاں چلنے کی ضرورت ہے وہاں رکے نہیں. تو مومن جانتا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کس وقت اس کو کیا کرنا ہے. خرابیاں اور فساد کہاں شروع ہوتے ہیں؟ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کس وقت ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، کس موقع پر کیا کرنا ہے. اور ایسا ہی شخص ایک میچور شخص ہوتا ہے. یہ دو رویے ہوتے ہیں نا، ایک میچور اور ایک اممیچور. میچور کون ہے؟ جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلہ کر سکے کس وقت کیا کرنا چاہیے. اور اسی سے آپ اپنی زندگی کو بے حد مفید بنا سکتے ہیں. بہت سے لوگ مشکل کہاں کرتے ہیں، مثلا صبح سویرے اٹھیں گے، اب وہ عبادت کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایک بہترین رول ماڈل دے دیا کہ آپ کیا کرتے تھے. جہاں نہیں پتہ چلتا فوراً دیکھو سیرت میں کیا آپ نے کیا کیا، اس موقع پہ کیا کیا، اس پہ کیا کیا. بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے. کہاں آپ خاموش رہے، کہاں آپ نے ایکشن لیا، کہاں آپ نے کیا رویہ اختیار کی، کس وقت میں کیا کام کیا کرتے تھے. اگر ہماری زندگی اس سے ہٹی ہوئی ہے نا، وہ حکمت سے خالی. یعلمہم الکتاب والحکمت، حکمت اگر سیکھنا ہے تو وہاں سے لو. اب بہت سے لوگ ہیں مثلا صبح سویرے جو عبادت کا وقت ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بڑا فریش وقت ہے، لہٰذا کوئی بھی من پسند کام کر لو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کی مختلف طرح کی روٹین ہوتی ہے. اس وقت سب لوگ عبادت کے وقت عبادت نہیں کر رہے ہوتے. وہ جو ذکر کا وقت ہے اس وقت بعض اوقات لوگ گھروں میں بلند آواز میں باتیں شروع کر دیتے. کوئی فون کرنا شروع کر دے، کسی کا فون آ جاتا ہے، این دنیاوی باتیں شروع ہو جاتی جس وقت ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں لگی ہوتی. کیوں صبح شام کی دعائیں سکھائی کہ وہ ذکر کا وقت ہے، وہ یاد ہی نہیں. شام کا وقت ہے، کسی خاص کام کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، اس وقت بھی باتیں کے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. کس وقت سونا چاہیے، سونے کے وقت جاگتے ہیں، اور جس وقت جاگنا چاہیے اس وقت سوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ میچور رویہ. اور جب انسان کی زندگی میں کوئی روٹین ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں، کوئی سلیقہ ہی نہیں، کوئی پرائرٹیز ہی نہیں، تو سکسیس کہاں سے ہوگی، کامیابی کہاں سے ہوگی. کہاں معاف کر دینا چاہیے، کہاں بدلہ لے لینا چاہیے، کہاں کیا کرنا چاہیے، یہ سب جاننے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر تو پھر انسان ایسے ہچکولے کھاتے ہی زندگی بسر کر رہا ہے. اور جب انسان اللہ کے لیے کام کرنے لگتا ہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی مشکل نہیں رہتی. کچھ بھی مشکل نہیں، اس کا حکم ہے، اس کی رضا ہے، کر لیتے ہیں. کیا مشکل ہے؟ نہ کوئی انا کا مسئلہ، نہ کوئی کمپلیکس ہے، اور نہ ہی کوئی اندر جھول ہے. جو کرنا ہے کرنا ہے، جو کہا گیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے. تو اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کیا مشکل ہے؟ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کو فرما برداری کہتے ہیں. جب رب نے کہہ دیا رشتوں سے جوڑنا ہے، کوئی پیچیدگی کی ضرورت نہیں، کوئی لمبے چوڑے فلسفے جاننے کی ضرورت نہیں. رب نے کہا جوڑنا ہے، وہ جوڑنا ہے. نہیں وہ تو نہیں جڑتے ہم سے، ہم کیوں جڑے؟ نہیں، رب نے کہا جوڑنا ہے، وہ جوڑنا ہے. وہ ایسا اور ایسا کرتے رہے، بھلے ہمیں جوڑنا ہے. اللہ نے کہا جوڑنا ہے، جوڑنا ہے. جو کرنے کا کام ہے کرنا ہے. کیا ہماری تعویلوں سے اور بحثوں سے اور جھگڑوں سے وہ حکم ختم ہو جائے گا؟ نہیں. جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، چاہے ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند، چاہے آتا ہے یا نہیں آتا تو سیکھ لو، لیکن جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. اس کے بغیر تو گزارا نہیں. اور یہ جو بات ہے نا کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر جمعرات کو ابن آدم کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں. ہر جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں جمعرات کے ساتھ سوموار کا بھی ذکر آتا ہے. اس وقت قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس لائق ہو کہ اس کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دے. یعنی ریبیلیس ہونا، باغی ہونا اور رشتوں کو توڑنا، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں. یعنی یہ سب سے بڑا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آخرت میں تو سزا ملے گی، جنت میں تو داخلہ منع ہے،
دنیا میں بھی انسان بھگتتا ہے، دنیا میں بھی مختلف طریقوں سے انسان پر وبال آتا ہے جب انسان رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں اتنی دور تک تعلیم دیتے تھے کہ آپ نے آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں فرمایا، انکم ستفتحون مصر، ان قریب تم مصر فتح کر لو گے، وہی ارض یسمى فیہا القیرات، وہ ایسی جگہ ہے جہاں قیرات استعمال ہوتے ہیں، پیمانہ ہے. فاذا فتحتموها، جب تم اسے فتح کر لو، فاحسنوا الی اہلہا، تو اس کے رہنے والوں کے ساتھ احسان کرنا. فان لهم ذمۃ ورحما، کیونکہ وہاں ذمہ اور رحم کے رشتے ہیں تمہارے. وہ کیسے؟ حضرت ہاجرہ، ننیالی رشتہ ہے تمہارا. آپ نے فرمایا ان سے تمہارا ننیالی رشتہ ہے. کئی ہزار سال پہلے ایک خاتون وہاں سے مکہ کو آباد کرنے کے لیے آئی تھی، اور ان کی بہت بڑی قربانی ہے مکہ کی آبادی میں، کیونکہ تنہا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ رہی تھی. ان کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ان سے تمہاری رشتہ داری ہے. اور دوسری پھر ماریہ قبطیہ، جن سے ان کے بیٹے ابراہیم تھے. اب آپ دیکھیے کہ عام صحابہ کا جو عرب تھے ان کا براہ راست کیا رشتہ ہوگا، ڈائریکٹ کتنا رشتہ تھا. وہ بہن بھائی وہاں نہیں تھے، ان کی تو زبان بھی بدل گئی، اور اس کے بعد معلوم نہیں کیا کیا خرابیاں ہوئی. فرعون کا زمانہ اس کے بعد گزرا، اور کیا سے کیا ہوا وہاں پر. لیکن خاص طور پر حکم دے رہے کہ ان سے احسان برتنا، کیونکہ وہاں تمہاری رشتہ داری. یعنی اتنی وسیع دور دور تک رشتہ داریوں کا لحاظ رکھنے کے لیے کہا گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل جو کچھ پڑھا تھا اس کے بارے میں کیا کیا، عمل کیا کیا، سوچا کیا. انہوں نے اپنی کزنز کو پاکستان میں فون کیا. آپ کو پتہ ہے اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ صلہ رحمی کرو خواہ سلام کے ذریعے. بعض اوقات ہم کچھ بھی نہیں کسی کے لیے کر سکتے، ایک کال، اور اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں، کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں، صرف سلام، دعا، بس یاد کرنا. دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی، جو نماز، روزے، زکوٰۃ، خیرات سے بڑھ کر نیکی. انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے احادیث شیئر کی. گڈ. ان کی دوست بہت دن سے ناراض تھی تو دوستی کا لیٹر لکھا. گڈ. فرینڈز میں تو چوائس ہو سکتی، رشتہ داروں میں چوائس کی کوئی بات نہیں. وہ تو جن کو اللہ نے ہمارا رشتہ دار بنا دیا. اب وہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے. وہ جیسے بھی ہیں ویسے ہی ان کو قبول کرنا ہے. اس ویکینڈ پہ باقیوں کو بھی فون کر لیجیے جن کو رہ گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ کسی رشتہ دار سے یا بہن بھائی سے زیادہ دوستی اور تعلق ہوتا ہے، کسی سے کم ہوتا ہے، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بعض کے ساتھ مزاج نہیں ملتے، بعض سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہوتی. بعض اوقات کتنی دیر بیٹھ رہے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اور بعض لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں. تو وہ ایک روحوں کا ملاپ بھی ہوتا ہے نا، کہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، روح کا تعلق ہوتا ہے. اور اس پر حدیث بھی ہے نا، یاد ہے کیا حدیث؟ جو لوگ وہاں ملے آنے سے پہلے، وہ یہاں بھی ایک دوسرے کا، ان کے درمیان وقت کا فاصلہ ہو یا زمین کا فاصلہ ہو، ان کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے، وہ یہاں آ کر بھی اجنبی خواہ پاس کیوں نہ بیٹھے ہوں. یہ قدرتی بات ہے. ایک اور چیز جو دین پڑھنے کے بعد فرق ڈال دیتی ہے وہ دلچسپیاں ہیں. آپ کے انٹرسٹ اب کچھ اور ہے، دوسروں کے کچھ اور ہے، کامن گراؤنڈ نہیں رہی. اب اس پر انسان بعض اوقات گلٹی فیل کرتا ہے کہ ملتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کال بھی کرتے ہیں، پھر کوئی بات ہی نہیں ہوتی کوئی کرنے کی. کیا کریں، کیا کہیں؟ اس پر بھی حدیث ہے. اس معنی یا اس مشکل کے حل کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے. حدیث یاد ہے کسی کو؟
کوئی دلیل یاد ہے؟ کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جو روزمرہ زندگی کے ہیں، آپ کو خود بھی پیش آئیں گے اور دوسرے بھی آپ سے پوچھیں گے، آپ کو جواب آنے چاہیے اور دلیل کے ساتھ۔ کوئی چیز یاد کریں، ذہن پہ ڈالیں زور، کسی سے زیادہ تعلق، کسی سے کم تعلق، کوئی حدیث یاد کریں کہ جس کی بنا پر آپ یہ فیصلہ کر سکیں، اور بڑے شرح صدر کے ساتھ کہ کچھ لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق کا ہونا رشتہ داروں میں سے اور کچھ کا کم ہونا اور بہت کم ہونا، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے تاکہ وہ گلٹ نہ ہو، اندر گلٹ میں تو نہیں جینا چاہیے نا، جو کریں شرح صدر سے کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا دوست اللہ ہے وہ جس نے کتاب نازل کی اور وہی دوست رکھتا ہے صالحین کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ فلاں لوگ میرے رشتہ دار ہیں، بنی فلان، اپنے قبیلے کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے لیکن دلی تعلق نہیں، کیونکہ میرا دوست تو اللہ اور نیک لوگ ہیں۔ ہاں میں رشتہ داری کو سرسبز و شاداب رکھوں گا، تر و تازہ رکھوں گا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تعلق رکھیں گے، دل نہیں ملتے، اب جہاں دل نہیں ملتے تو اس پہ تو پکڑ نہیں ہے نا، اور کیوں نہیں ملتے؟ کامن انٹرسٹ کوئی نہیں ہے۔ دل وہاں ملا کرتے ہیں جہاں کوئی سانجھے مطلب ہو، ایک ہی جیسی سوچ ہو، ایک ہی جیسا انٹرسٹ ہو۔ جب وہ نہیں ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ وہ کتنی دیر باتیں کریں گے اور کیا کریں گے؟ یا تو آپ ان کے رنگ میں رہیں گے یا وہ آپ کے رنگ، ورنہ تو نہیں چل سکتے۔ حدیث کیا ہے؟ قبیلہ بنی فلاں کے لوگ، بنی فلاں اس لیے کہا کہ آپ پرسنل نام کے ساتھ نہیں لوگوں کو منشن کرتے تھے، جب کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے تو نام نہیں لیتے۔ قبیلہ بنو فلاں کے ساتھ میری دوستی نہیں، یا وہ لوگ میرے دوست نہیں، بلکہ میرا دوست تو اللہ اور نیک لوگ ہیں، لیکن ان سے رشتہ داری ہے، دوستی نہیں رشتہ داری ہے۔ بعض اوقات دوستی اور رشتہ داری ہوتی ہے، بعض اوقات صرف دوستی ہوتی ہے، بعض اوقات صرف رشتہ داری ہوتی ہے۔ تو یہاں اس تیسری قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ رشتہ داری ہے جسے میں تر و تازہ رکھوں گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا مطلب تر و تازہ رکھوں گا؟ حال چال پوچھتا رہوں گا، قطع تعلق ہی نہیں کروں گا، لیکن دوستی نہیں کر سکتا، میں دوستی کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اصل میں یہ مسائل وہ ہیں جن کے ساتھ ہمارا دن رات کا واسطہ ہے نا، تو اس میں صحیح بات پتہ ہونی چاہیے تاکہ انسان اطمینان کے ساتھ رہے کہ میں کسی پر زیادتی یا ظلم نہیں کر رہا۔ کسی بھی انسان کی محبت اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے۔ محبت ایسی چیز ہے جو کوئی خرید نہیں سکتا، جو مال سے نہیں حاصل کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، جو زمین میں ہے سارے کا سارا بھی آپ خرچ کر دیں، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ کسی کی محبت خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اور ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ اگر نیک لوگوں کی محبت ہے تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، اور اگر ادروائز ہے تو مشکل ہے۔ قیامت کے دن انسان کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو سوچ سمجھ کے محبت کریں۔ چلیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری کتاب الادب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ لفظی وضاحت، ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ بے شک انہوں نے، قال کہا، سمعت میں نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول آپ فرماتے تھے، من جس کو سرہ خوش کرے اس کو، سرہ یسر سرور اسی سے،
اور سین رے رے اس کا مادہ ہے، اور سر بھی اسی سے. سر کس کو کہتے ہیں؟ چھپی چیز کو. اسرار اسی سے ہے. تو خوشی بھی کہاں ہوتی؟ دل میں چھپی ہوئی ہوتی. من سرہ، جس کو یہ بات اچھی لگے، پسند آئے، ان یبسط، کہ فراخ کیا جائے، پھیلا دیا جائے، لہو اس کے لیے، فی رزق ہی، اس کے رزق میں، یعنی اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے، اس کا کاروبار پھیل جائے اور ہر طرف عام ہو جائے. وَأَن، اور یہ کہ يُنْسَأَ، مہلت دی جائے یا دراز کیا جائے، لہو اس کے لیے، فی اثرہ، اس کی مدت میں یا اس کے نشان میں، اس کے نشان یا مدت کو لمبا کر دیا جائے. فَلْيَصِلْ، پس چاہیے کہ وہ ملائے، رحمہ، اپنی رشتہ داری کو، یعنی رشتوں کو جوڑ کر رکھے. کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو؟ لمبی عمر جیے اور خوب پھلیں پھولیں ہر شخص کی خواہش ہے. تو اس کا نسخہ یا راز بتا دیا گیا کہ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. گویا رشتوں کو جوڑنا پلٹ کر انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے. اس کا انسٹنٹ ریوارڈ دنیا میں ملتا ہے. تو اسی طرح وہ نیکی جس کا اجر آخرت کے علاوہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، دنیاوی نعمتوں کی شکل میں، وہ نیکی صلہ رحمی کی نیکی ہے. اب یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں. ان میں ينسأ کا لفظ آتا ہے. نسی کا لفظ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا تھا، انما النسیء. تو نسی کہتے ہیں مؤخر کر دینے کو، پوسٹ پون کر دینے کو. کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پوسٹ پون کر دیا جائے، یعنی ٹال دی جائے، ذرا اور کر دی جائے. اور اثر کہتے ہیں مدت کو. اس کی مدت میں ڈھیل دے دی جائے، اس کی مہلت زیادہ کر دی جائے. کس کی مہلت؟ دنیا میں رہنے کی، یعنی دنیا میں کام کرنے کی، نیکی کرنے کی، جینے کی مہلت زیادہ ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان نے بہت کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے، بہت سے منصوبے، بہت سی پلاننگ، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو مہلت نہیں ملتی. اب میں سے ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے. کرنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ وقت نہیں. اور پھر یہ بھی فکر رہتی ہے بڑھاپا بھی آ رہا ہے اور ہر طرف کمزوری چھا رہی ہے اور بات بھول بھی جاتی ہے اور پتہ نہیں کب دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے تو یہ سب کچھ کب ہوگا، کیسے ہوگا. ایک فکر رہتی ہے نا انسان کو، ہر ایک کو رہتی ہے، چاہے کوئی جوان ہو چاہے کوئی بوڑھا ہو. یہ سب کے ساتھ فکر اور غم ہے، کیونکہ موت تو سر پہ منڈلا رہی ہے نا ہر ایک کے. ابھی حال ہی میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے. عجیب سی میرے دل میں تکلیف ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہی تعلیم القرآن کورس کے، پھر یہ کہ فوراً جا کے وہاں پر جہاں سعودی عرب میں گئی وہاں اپنی کلاسز شروع کی، لوگوں کو اکٹھا کرنا، بتانا، کتنے سارے لوگوں کو فیض پہنچا رہی تھی. خود اپنی زندگی میں پورا خاندان گواہ کہ اس کی اپنی زندگی میں اتنی تبدیلی آئی اور بہت سے اور لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا باعث ہے. ایسا شخص کتنا قیمتی ہوتا ہے جو لوگوں کے نفع کا ہوتا ہے. لیکن اجل لکھی ہوئی ہے نا. اب کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہوا، آن دا اسپاٹ فوت ہو گئی، وہیں دفن کر دی گئی اور بچے اور شوہر یہاں لائے گئے. کیا دنیا میں ہمیں اپنے بچوں اور شوہر سے جدائی گوارا ہے، برداشت ہوتی ہے؟ اور وہ بھی سعودی عرب سے سیریا جا رہی تو سیریا کی کسی سٹی میں راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کون کس زمین پہ جا کے مرے گا، کہاں دفن کر دیا جائے گا، تنہا چھوڑ دیا جائے گا. کیونکہ وہ سارا راستہ میں نے دیکھا ہو، میں نے اس راستے پہ ٹریول کیا ہوا ہے. یعنی وہ امیجنیشن میں مجھے وہ زمینیں اور وہ سڑکیں اور وہ سارا وہ روڈ آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ وہیں کہیں دفن کر دی گئی اور ہزاروں میل دور بچے اور شوہر. اللہ کی شان بے نیاز ہے نا. اور اتنا جذبہ اور اتنا شوق میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا کچھ کرنے کا. تو میں اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتی ہوں کہ اگر وہاں میں ہوتی تو کیا کیا میری سوچیں اور کیا کیا خیالات. کیونکہ عموماً یہ ہوتا نا
قرآن پڑھ کے جو ہمارے سب کے دلوں میں ایک جذبے اللہ کے فضل سے ہیں، تو ہم سفر بھی کر رہے ہو، ٹریول کر رہے ہو، گھر میں ہو، فیملی میں ہو، بچوں میں ہو، ہمارا دل دماغ کہاں چلتا رہتا ہے؟ کہیں اور ہی چل رہا ہوتا ہے، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا ہے. لیکن کہاں سٹاپ لگ جائے، یو نیور نو. کیسی جدائیاں پڑ جائیں، یو ڈونٹ نو. تو یہ زندگی اور موت کی حقیقت جو بہت تلخ حقیقت ہے، اور ہم میں سے کسی کو کسی وقت بھی نہیں بھولنی چاہیے. اور ہم میں سے کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے، نہ اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں چلنا، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے لیے روئیں گے تو لہٰذا اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے دنیا میں. کسی کو بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جینے کی تمنا ہر ایک کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی طرح جینے کی. مال کی حرص بھی ایسی ہے، رزق کی وسعت بھی ایسی خواہش ہے جو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. کوئی بھی یہ کہتا ہوا نہیں سنا گیا کہ نہیں بس ٹھیک ہے جو ہے کافی ہے اور نہیں چاہیے. کسی کو بھی اور ملے تو خوشی سے لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے صلہ رحمی کے جذبے کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ایسی زبردست موٹیویشن دی ہے کہ جس کی یہ خواہش ہے کہ عمر لمبی ہو اور رزق زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. پھر آپ دیکھیے کہ ینسا کا لفظ جو ہے، اس میں طول کا لفظ بھی آ سکتا تھا، مگر ینسا جس میں لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ مؤخر کرنا، یعنی پوسٹ پون کرنا، یعنی یہ ہونے لگا تھا لیکن اللہ نے اس کو تھوڑا اور ڈھیل دے دی. چانس مل جانا، کسی کام کے کرنے کا موقع مل جانا، چانس مل جانا، اور پھر مہلت مل جانا. اب دیکھیے کہ ویسے کسی چیز کا لمبا ہو جانا ایک اور معنی رکھتا ہے، لیکن مہلت ملنا، چانس ملنا، موقع ملنا ایک اور ہی. کیونکہ ہم ویسے ہم جی رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اپنی زندگی کی بعض اوقات کوئی قدر نہیں ہوتی، بس روٹین میں ہر روز ایک نیا دن لے کے اس خزانے کو لوٹتے چلے جا رہے ہیں نا. مجھے بعض اوقات بالکل ایسا لگتا ہے جیسے لوٹ رہے ہیں نا، ہم ہر روز مفت کا مال لوٹ رہے ہیں وقت کی شکل میں، تو کوئی قدر نہیں اس کی، کہاں لگا رہے ہیں، ادھر پھینک رہے ہیں، ادھر ضائع کر رہے ہیں، کوئی بیکار کاموں میں لگا رہے ہیں، جیسے یہ دولت ہر وقت ہی ہمارے ہاتھوں میں رہے گی. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو ینسا ہے نا، اس میں جو معنی ہے نا وہ صرف زیادہ ہونے کا نہیں ہے. اس میں وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ رہے تھے تو وہاں سے ایکسٹینشن ملنے کا ہے. کسی کو نوکری میں ایکسٹینشن مل جائے، یعنی ویسے جتنی بھی جاب کرے تو وہ اتنی نہیں ہوتی، لیکن اس جاب کی زیادہ قدر ہوتی ہے جو ایکسٹینشن کی صورت میں ملتی ہے، جو پینشن کے بعد ملتی. تو یہ یوں ہی ہے کہ کسی شخص کو مواقع کا زیادہ مل جانا، چانسز کا زیادہ مل جانا. اور پھر اثر کا لفظ جو ہے یہ مدت کے علاوہ نشان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نَكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. آثار کس کو کہتے ہیں؟ آثار قدیمہ، نشانات. حدیث کے معنوں میں بھی آتا نا، تو اثر نشان کو بھی کہتے ہیں، امپریشن کو بھی کہتے ہیں. اور علم الاثار کہتے ہیں پرانی یادگار چیزوں کا علم. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو اور اس کے نشانات طویل ہوں، دیر تک اس کے کاموں کا صدقہ جاریہ ہو، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی یادیں لمبی ہوں. یعنی ایک معنی تو یہ کہ لٹرلی زندگی کی مہلت زیادہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ خود تھوڑا سا بھی کر کے مر گیا ہے، چلا گیا ہے، لیکن اپنے پیچھے ایسے کام کر کے چھوڑ گیا ہے کہ عمر کے قلیل ہونے سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑا، کیونکہ کام اس نے اتنے اچھے کیے کہ اس کے بعد نسلوں نے اس کو یاد رکھا کہ فلاں ہمیں یہ دے گیا تھا، یا ہمارا یہ بھلا کر گیا، یا ہمیں یہ سکھا گیا، یا ہمارے لیے آسانی پیدا کر گیا، یہ کام کرا گیا ہمارے لیے. تو لوگ اس کو بھولتے نہیں، اس کو راہ گزرتے دعائیں دیتے ہیں. ایسے کاموں کی مہلت ملنا یہ بھی انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے. اور رحمان اور رحم میں جو حرفوں کا اشتراک ہے، ایک روٹ سے ہے جو دونوں، جو حرفی اشتراک ہوتا ہے نا، اس میں بھی ایک خاص محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ نہیں، آپ نے میری بات سمجھی؟ حرفی اشتراک کیا معنی ہوتا ہے؟ حرفی اشتراک مثلا آپ کا نام کسی کے نام سے ملتا جلتا ہو. مثلا بچوں کو جب صحابہ کی سٹوریز وہ پڑھتے ہیں نا تو ان کو ایک خاص خوشی ہوتی ہے، اچھا میرا نام اس کے نام سے ملتا ہے. آپ کا نام کسی کے نام سے ملتا ہو، آپ کے مثلا تاریخ پیدائش
کسی کی تاریخ پیدائش سے ملتی ہو تو وہ اشتراک کیا کیفیت لاتا ہے، ایک دم کنیکشن ہو جاتا ہے. ایک دن بیٹھی میں نا اپنے کیلنڈر سے دیکھ رہی تھی، اچھا جو میری ڈیٹ آف برتھ ہے اس میں اسلامی مہینہ کیا تھا اور دن کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیا تھا اور ان کا مہینہ کیا تھا. تو میں سوچ رہی کہ میں اتنی کیوں اس میں محنت کری ہوں، ڈھونڈ رہی، لیکن وہ ایک دل چاہتا ہے نا کہ کسی بھی طرح کہیں سے کوئی ایسوسیشن ہو جائے، کوئی تعلق جڑ جائے کہیں بھی. تو یہ جو تعلق کا جڑنا ہے نا، رحم کا رحمان سے اشتقاق جو ہے، حرفی اشتراک جو ہے، یہ خاص توجہ یا اہمیت کا حامل ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے اس کو ریگارڈ دینا، اس کو امپورٹنٹ سمجھنا، اس کی قدردانی کرنا، اس کو نبھانا، یہ بہت بڑے بڑے نیکی کے کاموں میں سے اعلیٰ درجے کا کمال ہے. یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، اور یہ شاید اس لیے بھی بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ ہے بڑی ہی مشکل، جو آپ کو یک طرفہ طور پہ کرنی ہوگی. عموماً یہ دو طرفہ نہیں ہوتی. جب آپ کوئی کام یک طرفہ طور پہ کرتے ہیں نا، وہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے لیے کریں، ورنہ تو آپ فوراً فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اچھا میں نے یہ کیا، فلاں نے میری قدر نہیں کی، میں جا رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں. لیکن یہاں چھوڑنا تو ہے ہی نہیں، کوئی آپ کو جواب دے یا نہ دے، آپ کو کرتے ہی چلے جانا ہے، تبھی صلہ رحمی ہے، ورنہ صلہ رحمی نہیں ہے. کیونکہ اگلی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. عن ابی ہریرہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواہ مسلم کتاب التحفہ صحیح. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں، نادانی سے پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا، یعنی تو سچ بول رہا ہے، تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا. اتنا بڑا ریوارڈ. لفظی وضاحت. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا، بے شک ایک شخص، قال، اس نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے شک لی، میرے لیے قرابتن، رشتہ دار ہیں، میرے کچھ قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، اصلہم، میں ان سے جوڑتا ہوں، ویقطعونی، اور وہ مجھ سے کاٹتے ہیں. میں جوڑتا ہوں، میں انہیں کال کرتا ہوں، میں ان کا حال پوچھتا ہوں، میں ان سے صلح کرتا ہوں، اور وہ مجھے جواب ہی نہیں دیتے. وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں. احسان کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی سے معاملہ کرنا. وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، اور جواب میں وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، میں انہیں دینے کی کوشش کرتا ہوں، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہوں، اور وہ جواب میں میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، اور میں ان سے حلم برتتا ہوں. حلم کس کو کہتے ہیں؟ بردباری کو، تحمل کو. کسی کی بات سن کے غصے میں نہ آنا، پی جانا، خاموش ہو جانا. کوئی گالی بھی دے، برا بھی کہے تو چہرے پر نظر نہ آنے دینا. احلم عنہم ویجہلون علی، یعنی میں ان کے برے رویے کو پی جاتا ہوں، ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا، اور وہ اور سر چڑھتے ہیں، جہالت برتتے ہیں، اور حماقتیں کرتے ہیں، اور تنگ کرتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ فرماتے کہ اچھا تم بھی پھر یہی شروع کر دو. فقالا، تو آپ نے فرمایا، لئن کنت کما قلت، لئن البتہ اگر، کنت ہے تو، کما قلت جیسا تو کہہ رہا ہے، اگر تیری بات سچی ہے، فکأنما، تو گویا کہ، تصفہم، تم ڈال رہے ہو ان کو. یہ جو تصفہ کا لفظ ہے نا، سین فے سے ہے. صفہ یا صفہ کا معنی ہوتا ہے
सत्तू या दवाई फांकना। फांकते क्या है? फांकने का पता है? यानी चम्मच से नहीं खाते बल्कि फांकते हैं उसको। सफूफ का लफ्ज पढ़ा है कभी? क्या होता है सफूफ? पाउडर, पिसी हुई चीज, तो वो इसी मादे से, ये उर्दू में सफूफ का लफ्ज है। अमूमन हिकमत की, तबीब की जो दवाइयां होती है ना, उनमें होता है सफूफ, फलां सफूफ, तो पिसी हुई चीज को। तो राख जो है, भोबल का पता है? भोबल, भोबल है इसका माना, राख भी नहीं है, भोबल। अब भोबल बोले तो समझे कौन? तो वो भोबल जो है, जिसमें आमतौर पे आप पहले जमाने में ओवन नहीं होते, तो मुझे याद है बचपन में उसके अंदर आलू वगैरह बेक करते थे, कोई भी सब्जी उसके अंदर ढक के डाल देते थे और वो बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती। तो वो जो गरम राख है वो कैसी होती है? भून के रख देती चीजों को अंदर से, इतना अंदर तक गला देती, नहीं बहुत ठीक ठाक उसके अंदर वो सेंक होता है। तो उस भोबल के लिए लफ्ज आता है मल, यानी सूखी राख नहीं, वो मल या भोबल जो है उसको तुम दरअसल वो अपने मुंह में वो फांक रहे हैं। तो सोचे, तसव्वुर में लाए, भोबल कोई भी नहीं खाता, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी गर्म चीज मुंह में डाल बैठे, क्या होगा? मुंह जल जाएगा, तकलीफ होगी ना। फिर क्या होगा? मुंह जलेगा तो तकलीफ होगी ना। कैसी? बस एक दिन, कई दिन। आपने फरमाया कि गोया तुम उनके मुंह में गरम राख डाल रहे हो, यानी जिस तरह गरम राख खाने वाले को, गरम राख फांकने वाले को अजियत होती है और तकलीफ होती है, इसी तरह उनकी इस बुराई की उनको ये सजा मिलेगी क़यामत के दिन। या दुनिया में अगर रूहानी तकलीफ या अंदर की तकलीफ को कहा जाए तो वो ये तक अंदर से ऐसा शख्स खौलता रहता है जो किसी से बना के नहीं रखता, उसके अपने अंदर कहां से खुशी आ सकती? हकीकी खुशी कब नसीब होती? जब आप अपनी जात से किसी को तकलीफ न दें। जब किसी को तकलीफ दे चुकते हैं, और खासतौर पर ऐसे शख्स को कि वो आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है और दूसरा उसको सही जवाब नहीं दे रहा, तो वो जो अंदर की जलन है वो मुंह पर भी आती है और फिर अंदर भी पलट के जाती है। तो वो जो कर्ब की कैफियत है, ये डिप्रेशन की या गम की या गुस्से की या अंदर की कुड़न और जलन, ये उसके तरफ इशारा है कि ऐसा शख्स फिर खुद कुड़ता रहता है, वो खुश हो ही नहीं सकता दुनिया में, और आखिरत में उसकी जजा गरम राख खाना होगी। जिससे मुख्तलिफ गलत कामों की जो जजा है वो बताई गई है ना, क़यामत के दिन क्या होगी। और कुरान मजीद पढ़ के आप सबको मालूम है कि बहुत जगह जजा और अमल में मुमासलत है। क्या माना इसका? जैसा अमल होता है ना, उसके मुताबिक ही जजा बताई गई होती है। जो ये करेगा उसको क़यामत के दिन ये मिलेगा, नहीं, इक्वल किस्म का रिवॉर्ड उसी काइंड में मिलता है। अमल और जजा की काइंड में इश्तराक होता है, किस्म में, ठीक है। यानी उनका हाल तो ये होगा, और तुम्हारा हाल जो ये एहसान करे, वला यजालु माअका, और हमेशा रहेगा तेरे साथ, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, ज़हीरुन, एक मददगार। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह तुझे मददगार दे देगा, यानी जिंदगी के काम आसान हो जाएंगे। और ये मददगार हमें दुनिया में भी चाहिए और आखिरत में भी चाहिए ना। यानी अल्लाह ताला तुम्हारी मदद का कोई ना कोई जरिया बना देगा। वला यजालु माअका मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम, और खुसूसन उनके खिलाफ, यानी वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मा दुमता अला ज़ालिक, जब तक कि तुम इस हाल पर रहो। मा, जब तक, दुमता, तुम रहोगे, अला ज़ालिका, इस हाल पर। अगर देखा जाए तो हकीकत में भी यही होता है। मसलन दो लोग हैं, खानदान के अंदर दो लोग हैं, एक अच्छा करता है, दूसरा जवाब ठीक नहीं देता। ये जो आसपास लोग हैं ना, मतलब एक सर्कल है, ये सारी बरादरी है सर्कल, उसके अंदर दो लोग हैं जिनका झगड़ा चल रहा है, ये सारे तमाशाई हैं, ठीक है। एक दूसरे पे ज्यादती कर रहा है, दूसरा खामोश है, वो जवाब में बुरा नहीं करता, जब मौका मिले अच्छा ही कर देता है। अब ये जो सारे आसपास के तमाशाई है ना, ये देख रहे हैं कौन ज्यादती करता है। इनकी खामोश हमदर्दियां किसके साथ होंगी? जिस पे ज्यादती हो रही। अब क्या होगा, जब कभी उसको कोई नुकसान होने लगेगा तो बाकी लोग बीच में आ जाएंगे, हमें पता ही ये क्या और तुम क्या हो, खबरदार जिसको ये कहा, मददगार पहुंच जाएंगे।
کیونکہ اچھا اخلاق اور حسن سلوک اور صلہ رحمی اور احسان اور تحمل اور جہالت سے پرہیز ایسی خوبیاں ہیں جو لوگوں کے دل اندر سے موہ لیتی ہیں. آپ خاموش حمایتی بنا لیتے ہیں اپنے. اور اس کے خلاف قطع تعلقی، بد اخلاقی، بد زبانی اور بدتمیزی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد بھی خلاف ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات یعنی کہ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں ہمارا بچوں پہ حق ہے لہٰذا جس زبان میں مرضی بات کریں، لیکن اگر آپ دن رات بد اخلاقی کرتے رہے تو بچوں کے دل میں کیا عزت رہ جاتی ہے ماں باپ کی؟ نہیں ہوتی نا. وہ بعض اوقات چپ کر کے کچھ کہتے کچھ نہیں ہے لیکن دل میں عزت نہیں رکھتے، اور بعض اوقات انہی کے خلاف کسی اور سے جا کے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ظہیر کس کو ملا؟ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے یہ وعدے بھول جاتے ہیں، لہٰذا ہم سمجھتے کہ اسی وقت فیصلہ ہو جائے اچھے برے کا، اور اسی وقت ہر چیز کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا. صبر کے ساتھ ہی تمام چیزیں اپنے مقام پہ آتی ہیں. اگلی حدیث ہے عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الواصل بالمکافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جا رہی ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. لفظی وضاحت عن عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا لیسا نہیں ہے، الواصل صلہ رحمی کرنے والا، جوڑنے والا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے بالمکافئ جو بدلے کے طور پہ کرے. یہ واصل کی طرح فاعل ہے مکافئ. مکافئ کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونے والا، یعنی جواباً کوئی کام کرنے والا. مکافات ہوتا ہے عدلے کا بدلہ. عمل مکافات سنا کبھی اردو میں لفظ؟ ولیکن الواصل، لیکن واصل وہ ہوتا ہے الذی وہ جو اذا قطعت جب کاٹ دیا جائے رحمہ اس کے رحم کو یعنی اس کی رشتہ داری کو، اس سے تعلق توڑ لیا جائے، وصلہا وہ جوڑے اس کو، وہ آگے بڑھ کے خود جوڑے. یعنی جب اس سے کوئی اچھا سلوک نہ کرے تو وہ دوسرے سے اچھا سلوک کرے اور کرنے میں پہل کرے. اور یہ حقیقت میں بڑے دل والے، بڑے جذبے اور بڑی نیت والوں کا ہی کام ہو سکتا ہے. تو گویا خلاصہ کیا ہے کہ بد اخلاقی کے جواب میں حسن اخلاق، قطع رحمی کے جواب میں صلہ رحمی دنیا کا سب سے بڑا اخلاق ہے. یعنی با اخلاق ہونا اعلیٰ کرداری کا نام، اعلیٰ کردار ہونا ہے، اور بد اخلاق ہونا پست کردار ہونا ہے. دیکھیں جو لوگ پرابلم کرتے ہیں نا، اگر ان کو آپ ڈائریکٹ یہ حدیثیں پڑھائیں گے نا وہ اور ریبیلیس ہوں گے. وہ کہیں گے اچھا، کیونکہ وہ ماننے کو ہی نہیں تیار کہ وہ یہ غلطی کر بھی رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایسا ماحول اور ایسی سوچ بنائیں کہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ پرسنلی ان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، یہ انہی کے فائدے کی. تو اس کے لیے ٹرسٹ بلڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے بچے کو اگر آپ پر اعتماد ہے تو آپ اس کو ڈانٹے بھی ڈپٹے جو مرضی کرے، وہ کیا کرے گا؟ ہر چیز کو پازیٹیولی لے گا. جب کسی کا آپ پر اعتماد نہیں نا تو آپ کی اچھی بات کو بھی وہ شک کی نظر سے دیکھے گا، الٹا دیکھے گا. تو ٹرسٹ بلڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اصلاح کے لیے. میں حدیث لکھ کے کسی کو دے دینے سے اصلاح نہیں ہوتی. عموماً ہم یہ غلطی کرتے ہیں تبلیغ میں، جس میں جو غلطی دیکھی، مثلا اگر کسی میں غصہ ہے تو اسے غصہ جانے دو کیسے تحفے میں دی، یہ اس کا غصہ بڑھائے گا یا گھٹائے گا؟ بتائیے. بڑھائے گا. کیوں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بول رہا تو اسے کہا چپ کرو، کوئی کھا رہا ہو تو اسے کہا مت کھاؤ. انہوں نے کہا کہ حدیث سنانے کی بجائے ہمیں ایسا کردار اور ایسا اخلاق نہیں، ان احادیث پر عمل کر کے دکھا دینا چاہیے، کیونکہ عمل کی زبان بہت بھاری ہوتی ہے بنسبت زبان کے کچھ سنانے اور کرنے. جو حدیث نمبر 187 ہے، اس میں اگر آپ دیکھیے کہ جو شخص آپ کے پاس اپنا مسئلہ لایا تو اس نے نام نہیں بتائے. اس نے کہا ان لی قرابتن، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، جنرل ٹرمز میں بات کی، اور مسئلہ اسی طرح بتانا چاہیے.
اگر کسی سے آپ نے کوئی مشورہ لینا. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے بات سن کے حتمی فیصلہ نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تو جو کہہ رہا ہے وہ ویسا ہی ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دوسری طرف کی بات نہیں سنی تھی، آپ کو نہیں پتا ہوتا حقیقت کیا ہے. یہاں پر جو اس چیپٹر میں ایک اور چیز ہے وہ ہے غیر مسلم یا ایسے لوگوں سے صلہ رحمی کرنا جو دین پر نہ ہو، ان کے ساتھ کیا کیا جائے. کیونکہ بعض اوقات ہم بہت ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں نا، ان کو کچھ دینا، ان کو وہ تو ہے مسلمان ہی نہیں ہے، یا یہ کہ وہ تو دین پر ہی نہیں ہے تو ان کو تو بس ایک طرف ہی کر دو. نو، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے. قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس میں رشتہ داروں کو آت ذی القربى حقہ اور قرابت دار کے حق پر بار بار تاکید کی گئی ہے. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ قرابت دار مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں، یا یہ کہ وہ دین پر ہیں یا بے دین ہیں. اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے. دل کے تعلق کا فرق تو ہے، لیکن رشتہ دار ہونے کے ناطے سب رشتہ دار حسن سلوک کے مستحق ہیں. اور اس میں کئی ایک دلائل احادیث میں موجود ہے. مثلا حضرت اسماء کی جو والدہ تھی جو شرک کی حالت میں تھی اور مدینہ آئی تھی تو انہوں نے کچھ مدد مانگی تھی. وہ ذرا مخمصے میں پڑ گئی کہ پتہ نہیں اب یہ مسلمان نہیں ہے تو میں نے کچھ دوں یا نہ دوں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھوا بھیجا کہ میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا تو سلی امکی، اپنی اماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں ایک جوڑا دیا، یعنی کپڑے دیے. تو انہوں نے اپنے ایک بھائی کو جو کہ شرک کی حالت پر تھے ان کو تحفہ بھجوا دیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میری دوستی نہیں، میرا دوست تو اللہ اور نیک لوگ ہیں، لیکن میں اس رشتے کو تر و تازہ رکھوں گا، رشتہ داری کو میں شاداب رکھوں گا. ابلھا ببلالھا، اس پر چھڑکاؤ کرتا رہوں گا. اس میں آپ دیکھیے کہ رشتہ داری کو زمین سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس زمین کو میں پانی دیتا رہوں گا. اگر زمین کو پانی دیتے رہیں آپ، باغ کو پانی دیتے رہیں آپ، تو کیسا ہوتا ہے؟ سرسبز ہوتا ہے، پھل پھول اگتے ہیں. اور اگر آپ پانی نہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے جب باغ سوکھ جائے؟ ویرانہ، کانٹے، ایسی بدمزگی، ایسی بے رونقی، ایسی خرابی کہ جس سے انسان خود ہی متاثر ہوتا ہے. اتنی خوبصورت بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں رشتہ داری کو تر و تازہ رکھوں گا. جیسے زمین کو پانی لگاتا ہوں ایسے ہی رشتوں کو پانی لگاتا رہوں گا. تو بات یہ ہے کہ رشتہ داری کو قائم رکھنا، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، دونوں طرح ضروری ہے. اور اس میں جو مصر کی مثال کر دی گئی تھی کہ ان قریب تم مصر فتح کرو گے، اور جب فتح کیا گیا تو مصر کو، تو کیا اہل مصر مسلمان تھے؟ نہیں. کہا تم ان کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ ان سے تمہاری ننھالی رشتہ داری بھی ہے اور سسرالی بھی ہے. یعنی پانی دینے کی مثال جو ہے نا یہاں پر یہ بہت گہری مثال ہے، کیونکہ پانی لا محالہ زمین کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے. تو انڈائریکٹلی معنی کیا ہے یہاں کہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے، جس کی وجہ سے وہ شاداب ہوں، سرسبز ہوں، پھلے پھولے. اور ویسے بھی ان جنرل صلہ رحمی کا مطلب اس کا منیمم درجہ سلام ضرور ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بلو ارحامکم ولو بالسلام، مسند بزار کی حدیث ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو، خاص صرف سلامی کیوں نہ ہو. لیکن پانی دینا جو ہے یہ اس سے آگے کی بات ہے. پانی دراصل نفع مند چیز ہے، بابرکت چیز ہے، یعنی فائدہ پہنچاؤ. اور فائدہ پہنچانے میں جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ مختلف طریقوں سے محبت، خیرخواہی کے علاوہ مال خرچ کرنا. مال خرچ کرنا جو ہے یہ رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے. اور اس میں بھی قرآن پاک کی بہت سی آیات موجود ہیں. مثلا ایک جگہ پر آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو بھی تم خرچ کرو تو والدین اور اقربین پر، والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. ایک اور جگہ پر آتا ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى. ڈائریکٹ شروع ہی کس سے ہو رہا ہے؟ اور یہاں بھی آپ دیکھیے خاموش، اس میں مطلب ہے علی حبہ ذوی القربى، کیونکہ جب تک علی حبہ ہی نہیں ہوگا تو ذوی القربى کو آپ نہیں دے سکتے.
اللہ ہی کی خاطر دیا جا سکتا ہے، اور ایسوں کو جو جواب نہ دینے والے ہوں. والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا جو حکم دیا، لن تنالوا البر میں، وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا اس آیت کی تفسیر میں، کہ حضرت ابو طلحہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا جو بیرحا کا باغ تھا وہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا محبوب ترین باغ ہے. اور وہ باغ تھا جس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے. تو وہ جب لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. انہوں نے اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کیا. اب چچا زاد بھائیوں کا رشتہ عموماً ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ جالسیز بعض اوقات اور ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں، کیونکہ عموماً جو خالہ زاد ہوتے ہیں نا وہ نسبتاً قریب ہوتے ہیں چچا زاد کے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ جوڑتی ہے نا، تو وہ اپنے بہن بھائیوں سے جوڑتی رہتی ہے. لیکن اگر تھوڑی سی بھی شوہر سے کمی بیشی ہے تو وہ اس کے بہن بھائیوں کی طرف میلان کم رکھتی. قدرتی طور پہ مالک تو خاتون خانہ ہی ہوتی ہیں، رشتوں کے جوڑنے اور توڑنے والی بھی، کیونکہ بچے زیادہ تر کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ماں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا. وہی بتا رہی ہوتی ہے کہ کون تمہارا کیا لگتا ہے، کیسا ہے، کون اچھا ہے کون اچھا نہیں، اچھے برے کی پہچان بھی. باپ کے پاس عموماً اتنا وقت نہیں ہوتا، اور باپ باتیں بھی تو کم کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ. اسی لیے شاید اللہ نے بولنے کی خوبی جو ہے وہ عورت کو دی ہے، زیادہ باتیں کرنے کا شوق بھی، کیونکہ بچوں کی تربیت ہو نہیں سکتی اس کے بغیر کہ آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیشن سے ایک دوسرے کے خیالات کا پتہ چلتا رہتا ہے، اور بعض اوقات جب خاموشی ہوتی ہے تو کوئی وجہ نہ بھی تو انسان سمجھتا ہے شاید کوئی ناراض ہے ہم سے. چھوٹی موٹی بول چال سے واقعی وہ تر و تازہ اور شاداب رہتے ہیں تعلقات، اور باغ ہرا بھرا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا اجر بتایا. آپ نے فرمایا صدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پہ خرچ کرنا صرف صدقہ ہے. وہی علی ذی الرحم سنتان، اور رشتہ دار پہ دوہرا اجر ہے، صدقہ و صلہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی دینے میں صرف سلام دعا یا صرف باتیں ہی کافی نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں فائدہ پہنچانا، فیض پہنچانا ضروری ہے، ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے. عموماً جب کوئی شکایت کسی سے سنتے ہیں تو ہم جو سامنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں واقعی تم ٹھیک کر رہے ہو، فلاں تھا ہی بہت خراب، اور کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں سے ملنے کی، اور تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. تو یہ مشورہ اچھا تھا کہ چلو اگر وہ نہیں کرتے تو تم کر لو، تم کرو گے تو وہ بھی کریں گے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جان کے نہیں کر رہا ہوتا ایسے، وہ بھول جاتا ہے. اب وہ بھول گیا، اب اس کو اس بھولنے کو کوئی معافی نہیں کرتا. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے یہ توقع رکھے ہوتے کہ چھوٹے آگے بڑھیں، اور چھوٹے ہی چاہتے ہیں کہ بڑے شفقت فرمائیں، تو وہ پھر کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا اور بات اسی طرح بگڑی رہتی ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ کئی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مسنون نہیں ہوتی، لیکن پھر رشتہ داری کا معاملہ ہوتا ہے. ویسے کسی نے 40واں رکھا ہوا خاندان میں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں جی 40واں اور میں نہیں آ رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ میں اس شرط پہ آؤں گی جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام میں مرنے جینے کے آداب کیا ہیں، اور وہاں پر آپ جا کر بتائیں، اور اچھے طریقے سے یہ بھی بتا دیں کہ اس کا کوئی سنت میں وہ نہیں ہے. بہت سے ایسے 40ویں تھے جہاں بیٹھ کے میں نے 40ویں کے خلاف بات کی اور لوگوں نے سمجھا اور مانا. تو ایسے مواقع سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ لوگ جمع نہیں ہوتے. اگر آپ اپنے گھر میں درس پہ بلائیں گے نا تو 4 لوگ آئیں گے، اور جہاں 400 اکٹھے ہیں وہاں کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے جا کے. بعض لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ نہیں آپ بدعت میں شریک ہوتے ہیں اور ایسے موقع پہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ارینج تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ارینج کر چکا ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. بے شمار لوگوں کو میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جن کو میں نے ایسی مجلسوں میں جا کے پکڑا کیونکہ وہ جمع تھے، وہاں سنایا اور انہوں نے سنا اور انہوں نے اپنے طریقے بدلے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت و تبلیغ کا طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ کیا آپ میلوں میں، بازاروں میں، گروہوں میں، قبائل میں ہر جگہ نہیں جاتے تھے؟ ہر جگہ جاتے تھے اور جا کے اپنا پیغام پہنچا کے آتے تھے. تو جب تک پیغام ان تک پہنچے گا نہیں تو دور سے بیٹھ کے ہم قطع تعلق ہی کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں چونکہ تم یہ کرو لہذا ہم نہیں آ رہے. نہیں، آپ انہیں کہیں کہ یہ ہے تو غلط، مگر میں آپ کو آ کے بتاؤں گی کہ اصل کیا ہے. یہ جو لفظ ہجنا ہے نا، اس پہ میں بعد میں بھی غور کر رہی تھی
الرحم شجنۃ من الرحمن. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رحم جو ہے اس کی جڑ رحمان ہے، رحمان سے ہے، یعنی وہیں سے نکلا ہے. جیسے جڑ نکلتی ہے نا، بیج سے ایک جڑ باہر آ جاتی، تو رحمان لفظ سے ہی جڑ نکلی ہوئی ہے رحم کی. رحمان سے لفظی اشتراک ہے، ذاتی نہیں. یعنی لفظ رحمان ہی سے رحم نکلا ہوا ہے، یعنی اسی کی شاخ ہے، اسی کی جڑ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.